5 4 3 2 1 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کتاب قواعد زبان قرآن کا سبق نمبر 190۔ خبر کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو ابتدا میں ہم نے خبر کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو بتائی تھیں، جملہ اسمیہ کے بارے میں کہ جملہ اسمیہ کے 2 حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ اب ذرا ہم تفصیل سے گہرائی کے ساتھ اس کی مختلف صورتوں کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، بعض اوقات خبر مفرد کی صورت میں واقع ہوتی ہے، یعنی نہ وہ جملہ ہوتی ہے نہ شبہ جملہ، ایک مفرد لفظ ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سورہ تغابن میں ہے انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تو فتنۃ ایک لفظ ہے۔ بلا شبہ تم لوگوں کے مال اور تم لوگوں کی اولادیں ایک آزمائش ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، فتنۃ ایک لفظ ہے، مفرد ہے، خبر ہے، مرفوع ہے۔ اب آ جائیے دوسری مثال لے لیجئے۔ بعض اوقات خبر جملے اسمیہ کی صورت میں واقع ہوتی ہے، تو جیسے دیکھیے ہوا اللہ احد، ہوا کیا ہے؟ یہ اس میں ضمیر ہے، مبتدا ہے، اور پورا اللہ احد یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ پورا جملہ خبر ہے، اور خبر کے اندر پھر مبتدا خبر ہے۔ اللہ احد پورا جملہ اسمیہ ہے، جملہ اور خبر ہے، اور یہ خبر کس کی ہے؟ ہوا کی خبر ہے، اور اللہ مبتدا ہے، احد پھر اس کی خبر ہے۔ اچھا، اسی طرح دیکھیے بعض اوقات پوری خبر جملہ فعلیہ کی صورت میں ہوتی ہے، جملہ فعلیہ کی صورت میں۔ اب سورہ یاسین کی مثال دیکھ لیجئے۔ الشمس مبتدا ہے، لیکن اس کے بعد کا پورا جملہ فعلیہ ہے، تجری لمستقر لہا، جو سورج گھوم رہا ہے، اپنے مستقر کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے، تجری جرا یجری، جاری ہے، جو دوڑ رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ تو عربی زبان میں شمس مؤنث ہے، اس لیے یہاں یجری کے بجائے تجری استعمال ہوا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں تجری میں فاعل محذوف ہے، یعنی گھوم رہا ہے، اچھا حرکت میں ہے۔ چوتھی صورت دیکھیے، بعض اوقات خبر شبہ جملہ کی صورت میں واقع ہوتی ہے۔ تو شبہ جملہ 2 قسم کا ہوتا ہے، یا تو جار مجرور یا پھر ظرف۔ اب یہاں دیکھیے وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، سورۃ الانفال کی آیت ہے، اور قافلہ وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، تو قافلہ جو ہے وہ تم لوگوں کی نچلی جانب تھا، یعنی وادی کی نچلی جانب، اسفل منکم، اور یہاں کانا جو ہے اس کی خبر محذوف ہے، والرکب کانا اسفل منکم۔ تو الرکب مبتدا ہے، مرفوع ہے، اور اسفل منکم، اسفل یہاں ظرف ہے یہ، اور یہ ساری چیزیں یہ خبر بن گئی ہیں، اسفل منکم، اور کانا محذوف ہے۔ تو یہ شبہ جملہ ہے، لیکن ظرف کی صورت میں واقع ہوا ہے۔ اچھا، اب دوسری مثال لے لیجئے آپ کہ جار مجرور کی صورت میں بھی خبر آتی ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، الحمد مبتدا ہے، اور للہ جار مجرور ہے، دیکھیے اللہ کے لیے حمد ہے، تو یہ شبہ جملہ ہے، اور یہاں ایک لفظ اس کی خبر محذوف ہے، الحمد واجب، الحمد ثابت للہ رب العالمین۔ اچھا دیکھیے، بعض اوقات ایک مبتدا کی کئی خبریں ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ۔ ہوا کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ پہلی خبر کیا ہے؟ الغفور، دوسری خبر کیا ہے؟ الودود، تیسری خبر کیا ہے؟ ذو العرش،
چوتھی خبر کیا ہے؟ المجید۔ الغفور کا مطلب یہ ہے کہ بہت بخشنے والا، الودود بہت محبت کرنے والا، ہمیشہ محبت کرنے والا، ذو العرش عرش کا مالک ہے، عرش والا ہے، المجید مجد والا، عظمت والا، بزرگی والا۔ اور بعض اوقات خبر محذوف ہوتی ہے، تو اب مثال کے طور پر ایک آدمی نے شیر دیکھا تو وہ کہتا ہے خرجت فإذا السبع، خرجت میں گھر سے باہر نکلا، خرجت میں باہر نکلا، فإذا السبع تو سامنے دیکھتا ہوں کہ ایک درندہ، ایک چیتا کھڑا ہوا ہے، شیر کھڑا ہوا ہے، فإذا السبع تو اذا السبع واقف، تو واقفن کو وہ کہتا نہیں بس، تو جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں کہ باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں؟ شیر، تو شیر کھڑا ہوا تھا، یہ پورا نہیں کہتے، شیر کیا دیکھتا ہوں؟ ایک شیر، کیا دیکھتا ہوں؟ شیر۔ تو اسی طرح دیکھیے یہاں پر خرجت، خرجت یہ فعل فاعل جملہ فعلیہ ہے کہ میں نکلا، فإذا، اذا فجائیہ ہے، اچانک، اچانک، السبع، السبع یہ جو ہے خبر ہے اور پورا جملہ ہے، اور السبع واقف، تو یہاں اس جملے کی خبر محذوف ہے، السبع مبتدا ہے اور اس کی خبر واقف وہ محذوف ہے۔ اچھا، لولا، لولا کا ایک انداز ہے، اور لولا امتناعیہ کے بعد اگر مبتدا آ جائے تو لازماً خبر محذوف ہوتی ہے یا حذف کر دی جاتی ہے۔ تو اب جیسے ہم دیکھتے ہیں سورہ سبا میں ہے لولا انتم لکنا مؤمنین، لولا تو لولا کے بعد انتم لکنا مؤمنین، اگر آپ لوگ نہ ہوتے، یعنی کمزور کیے گئے لوگ بڑے بننے والے لوگوں سے قیامت کے دن کہیں گے کہ اگر تمہاری چودراہٹ نہ ہوتی، تم نہ ہوتے، لولا انتم لکنا مومنین، تو ہم مومن ہو جاتے، ہم مسلمان ہو جاتے، یعنی تم جیسے گمراہ کرنے والے لیڈر نہ ہوتے، لولا انتم تم لوگ نہ ہوتے، لکنا مومنین۔ تو اب یہ ہندوستان کی اتنی آبادی ہے، امریکہ کی اتنی آبادی ہے نا، ان کے ہندو اور عیسائی لیڈر نہ ہوتے تو یہ سارے لوگ مسلمان ہو جاتے، لولا انتم لکنا مؤمنین۔ تو یہاں پر پورا جملہ اگر کھول دیں تو کیا ہوگا؟ لولا انتم مدلون موجودون لکنا مؤمنین، تم جیسے گمراہ کرنے والے لیڈر موجود نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے، ہم مومن ہو جاتے۔ تو یہاں لولا کیا ہے؟ امتناعیہ کے بعد یہ انتم مبتدا ہے، تو یہاں اس کی خبر جو ہے حذف کر دی گئی ہے۔ اچھا، اب دیکھیے اسی طرح عربی میں کہتے ہیں لولا العمل، لولا العمل بطل العمل، کہ اگر امید نہ ہوتی تو عمل بیکار ہوتا، یعنی پوری اس کی خبر کیا ہے کہ لولا العمل فی الدنیا موجود بطل العمل، اگر دنیا میں امید نہ ہوتی، دنیا میں امید موجود نہ ہوتی تو عمل بیکار ہوتا۔ جس طرح پچھلے جملے میں مدلون موجودون اس کی خبر محذوف تھی، یہاں بھی یہ خبر محذوف ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیے، اگر مبتدا قسم صریح پر مشتمل ہو تو خبر محذوف ہوتی ہے۔ سورۃ الحجر کی آیت پہلے پڑھ چکے ہیں، دوبارہ ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، لَعَمْرُكَ آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جان کی قسم کہ اس وقت إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یہ قوم لوط کے جو لوگ تھے، جب حضرت لوط کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے تو إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ، یہ نشے میں تھے،
لفی سکرتہم یعمہون، تو ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا، یہ آپس سے باہر ہوئے جا رہے تھے۔ تو یہاں بھی لعمرک مبتدا ہے اور اس کی خبر قسمی محذوف ہے۔ دوسری مثال لے لیجئے، یمین اللہ لأسعدن المحتاج، یمین اللہ لأسعدن المحتاج، اللہ کی قسم میں ضرور بضرور محتاج کی مدد کروں گا۔ یہاں بھی یمین اللہ مبتدا ہے اور اس کے بعد اس کی خبر ہے قسمی، میری قسم، میری قسم، یہ محذوف ہے۔ اچھا جی، اب ذرا اس کا خلاصہ دیکھ لیں، خبر کی مختلف صورتیں۔ نمبر 1، بعض اوقات خبر مفرد کی صورت میں واقع ہوتی ہے، یعنی ایک لفظ ہوتا ہے، ایک اسم۔ بعض اوقات خبر جملہ اسمیہ کی صورت میں آتی ہے۔ نمبر 3، بعض اوقات خبر جملہ فعلیہ کی صورت میں آتی ہے۔ نمبر 4، بعض اوقات خبر شبہ جملہ کی صورت میں آتی ہے۔ شبہ جملہ یعنی جار مجرور کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، ظرف کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک مبتدا کی کئی خبریں ہوتی ہیں، جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، اور بعض اوقات خبر محذوف ہوتی ہے، اور لولا امتناعیہ کے بعد مبتدا ہو تو خبر محذوف ہوتی ہے، اور اگر مبتدا صریح قسم پر مبنی ہو تو خبر محذوف ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب ذرا یہاں کچھ ہم مثالیں تحلیل کر کے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ذرا ان کی تحلیل کو آپ دیکھ لیجئے، کن جملوں کو، یہ بڑا اہم سبق ہے۔ تو سب سے پہلے جملہ اسمیہ کی صورت میں مرکب خبر دیکھیے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، لباس التقوی یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مبتدا ہے، لباس التقوی ذَلِكَ خَيْرٌ خبر ہے۔ تو لباس مضاف ہے، خفیف ہے، اور التقوی مضاف الیہ ہے، مجرور ہے۔ لباس التقوی دونوں مل کے خبر مبتدا ہیں، اور ذَلِكَ خَيْرٌ یہ جملہ اسمیہ ہے، یہ دونوں جملے ملا کے خبر ہیں، ذَلِكَ خَيْرٌ ہے لیکن ہے جملہ اسمیہ، اور ذَلِكَ مبتدا ہے، مرفوع ہے، اور خَيْرٌ خبر ہے، اور اس طرح یہ پورا جملہ خبریہ بن گیا اور مبتدا خبر۔ تو یہاں ذَلِكَ خَيْرٌ یہ مرکب خبر ہے جملہ اسمیہ کی صورت میں۔ اب اس کی ذرا دوسری تحلیل دیکھیے، جملہ فعلیہ کی صورت میں مرکب خبر، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، الشمس والشمس یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، مرفوع ہے، شمس سین پہ پیش ہے، اور تجری لمستقر لہا، یہ پورا جو جملہ ہے یہ جملہ فعلیہ کی شکل میں یہ خبر ہے، پورا تجری لمستقر لہا۔ تجری میں جو ہے اس میں فاعل محذوف ہے، مؤنث ہے، فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے، اور لمستقرن یہ جار مجرور ہے، متعلق خبر ہے، لہا یہ بھی جار مجرور ہے، لام جار ہے اور ہا مجرور ہے، تو یہ متعلق خبر ہے۔ اچھا، اب تیسری مثال دیکھ لیجئے، شبہ جملہ کی صورت میں خبر، مثال پہلے دے چکے ہیں لیکن یہاں تحلیل پیش کی جا رہی ہے، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَالرَّكْبُ مبتدا ہے، أَسْفَلَ مِنْكُمْ یہ ظرف کی صورت میں پورا جو ہے ایک پوری خبر ہے۔ الرکب مبتدا ہے، مستقرن، الرکب مستقرن یہ مستقرن یہ خبر ہے، یعنی وہ وہاں ٹکا ہوا تھا، قافلہ ٹکا ہوا تھا، والرکب مستقرن۔ کان اسفل منکم، تو یہاں پر اسفل ظرف ہے اور منصوب ہے، منکم جار مجرور ہے، اور یعنی جار مجرور اور ظرف مل کر یہاں شبہ جملہ ہے،
اور جملے کا مفہوم دے رہے ہیں، لیکن جملہ کاملہ نہیں ہے، جملہ مفیدہ نہیں ہے۔ تو دیکھ رہے ہیں اس مثال میں اسفل منکم شبہ جملہ کی شکل میں خبر محذوف کا قائم مقام ہے۔ اب اس کی اگلی مثال دیکھ لیجئے، تحلیل کی شبہ جملہ جار مجرور کی صورت میں خبر آئی ہے، انما الصدقات للفقراء۔ انما الصدقات، بلا شبہ یہ صدقات زکوٰۃ کے بارے میں ہے، للفقراء، تو یہاں اصل میں تھا الصدقات فریدۃ یا مختص، یعنی یہ صدقات یہ فرض ہیں، یہ خاص ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے، اس کی خبر محذوف ہے، اور جار مجرور یہاں پر خبر بن گئی ہے، اس لیے شبہ جملہ کہیں گے اس کو۔ للفقراء، لی حرف جر ہے اور الفقراء یہ اس میں مجرور ہیں، اور اس طرح پورا جملے جو شبہ جملہ کا جو ٹکڑا ہے جار مجرور، یہ قائم مقام خبر بن گیا ہے۔ اب آ جائیے خبر کی مختلف صورتوں کی تحلیل۔ ذرا غور سے دیکھیے، فرحان عالم، فرحان مبتدا ہے اور عالم، فرحان عالم ہے، خبر ہے۔ فرحان عالم فاضل عاقل، اب یہاں عالم پہلی خبر ہے، فاضل دوسری خبر ہے، عاقل تیسری خبر ہے، اور فرحان رجل عالم، اب یہاں پر فرحان ایک عالم آدمی ہے، یہاں رجل موصوف ہے اور عالم اس کی صفت ہے۔ اچھا، فرحان عالم و فاضل و عاقل، تو یہاں پر عالم معطوف ہوگا اور بقیہ جملہ معطوف علیہ۔ اور آخری مثال دیکھ لیجئے، فرحان رجل عالم فاعل عاقل، تو یہاں پر رجل موصوف ہے، پہلی صفت وہ عالم کی ہے، دوسری صفت فاضل کی ہے، تیسری عاقل کی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔